انسان معاشرے میں جب جنم لیتا ہے، پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنی عمر کے منازل طے کرتا ہے، بہت سارے لوگوں سے اس کا سابقہ پڑتا ہے، بہت سارے لوگوں سے اس کا واسطہ پڑتا ہے۔ بچپن سے لے کر تا وقت انتقال وہ جتنے لوگوں سے ملتا ہے، جتنے لوگوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے، ان تمام کی شخصیات اس پر کچھ نہ کچھ اثر چھوڑتی ہیں۔ جو بالکل غیر جاندار چیزیں ہیں نا، آپ سمندر کے کنارے بیٹھ جائیں تو آپ کے جسم کو خنکی محسوس ہوگی، ٹھنڈک پہنچے گی، اور آپ آگ کے پاس بیٹھ جائیں گے تو وجود حرارت محسوس کرے گا۔ انسان کا وجود ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی باہر کا خارجی اثر قبول کرتا ہے۔ اب بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میں بڑا پکا ہوں، مجھ پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ یہ بات بہت زیادہ درست نہیں ہے۔ انسان بہرحال اثر قبول کرتا ہے۔ ہاں، جو لوگ علم میں، عمل میں اور نظریات میں بہت زیادہ پختہ ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ وہ معلومات رکھتے ہیں، وہ کئی دفعہ سامنے والا جب بات کرتا ہے تو اس کی بات کا جواب یا رد ان کے پاس موجود ہوتا ہے، تو پھر وہ اس اثر سے بچتے ہیں، لیکن کلیتاً نہیں۔ بہرحال کچھ نہ کچھ اثرات عام لوگوں پر، میں کہہ چکا ہوں کہ جو اسپیشلسٹ لوگ ہیں کسی بھی معاملے میں وہ تو بچ جاتے ہیں، لیکن عام لوگ بہرحال اثر قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا اپنے بندوں کی اس کمزوری پر بھی اپنے بندوں کو یہ رہنمائی کی ہے کہ چونکہ تم نے اثر قبول کرنا ہے، لہذا اس طرح کرنا کہ سالے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا، اور جو برے لوگ ہوں ان سے خود بخود پرہیز کرنا، ان کے پاس ہی نہ جانا۔ ضروری نہیں ہے کہ بچے کو آگ جلا ہی دے، لیکن بچہ چونکہ اس کا اثر لے لے گا، وہ اسے پتہ نہیں کہ وہ آگ ہے، لہذا اس کی ماں اسے نصیحت کرتی ہے کہ بیٹا تو آگ کے پاس جا ہی نہ، ایسا نہ ہو کہ تو چلا جائے اور تیرے لیے بہت زیادہ نقصان کا باعث یہ چنگاریاں بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا ہمیں صالحین کی صحبت اختیار کرنے کا کہا اور برے لوگوں سے بچنے کا کہا، اور اگر قرآن مجید کی زبان میں سادہ ترجمہ کیا جائے تو ایک قوم کے پاس بیٹھنے کو کہا اور 2 مرتبہ پرہیز کا کہا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے رستوں پہ چلو جو انعام یافتہ ہے، وہ ایک گروہ بتایا، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان سے بچو جن پر غضب ہوا اور وہ جو رستے سے بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے۔ پرہیز کی باری آئی تو 2 لوگ بتائے، بھٹکے ہوئے سے بھی بچنا اور جو فضل والے نہ ہوں، غضب والے ہوں، ان سے بھی بچنا۔ تو صالح صحبت، اچھی صحبت، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ قرآن مجید کی سورہ توبہ میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، دوست ہیں، مددگار ہیں۔ کیا مدد کرتے ہیں؟ وہ مالی مدد کرتے ہیں، ان کو معاشی طور پر سپورٹ کرتے ہیں؟ نہیں، ارشاد فرمایا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ نہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ یہ والی مدد کرتے ہیں ایک دوسرے کی، یہ مومنوں کا کمال ہے۔ اور پھر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وہ نماز صحیح ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی ٹھیک ادا کرتے ہیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی بھی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرتے ہیں۔ ان کی مدد یہ ہے ایک دوسرے کے لیے کہ وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، مل کے نمازیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ فرمایا اولئک سیرحمہم اللہ، قربان جائے، کیا انداز کریمانہ ہے رب کریم کا۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ ضرور رحم فرمائے گا، جن پر اللہ اپنے فضل سے ضرور رحم کرے گا، اللہ ضرور رحمت کرے گا ان لوگوں پر، اس لیے کہ یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ ان اللہ عزیز حکیم، اور بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ ایک دوسرے کی مدد خیر کے کاموں میں کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے مددگار بن جاؤ، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔
फौरी तौर पर इंसानी जहन में सवाल उठता है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये मजलूम की मदद तो समझ में आती है, जालिम की मदद कैसे करें? तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम देखिए कितना नफ्सियात के करीब, कितना आसान करके, कितना इंसानी सतह जिसको बड़ी जल्दी कबूल करे, इस तरह हुजूर नसीहत फरमाते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये भला जालिम की मदद कैसे करें? तो हुजूर ने फरमाया उसे जुल्म करने से रोक दो, यही तुम्हारी उसके लिए मदद है। तुम उससे समझाओ कि ये बात गलत है, तुम उसे कहो कि तुम ज्यादती पर हो, तुम उसे कहो कि तुम गलत बात पे अड़ गए, तुम उसे समझाओ कि जिस रास्ते के तुम मुसाफिर बने हो ये रास्ता ठीक नहीं है, ये तुम्हारी मदद होगी उसके लिए। तुम अपने दोस्त को, भाई को, अजीज को, रिश्तेदार को कायल करो कि वो गलत काम न करे, ये तुम्हारी मदद है उसके लिए। तुम मददगार बन गए अपने उस भाई के। अच्छे लोगों की सोहबत, अच्छे लोगों के पास उठना बैठना। आजकल इसका तर्जुमा और भी किया जा सकता है कि अच्छे लोगों को सुनना, अच्छे लोगों की बात पर तवज्जो देना। हमारा ना एक मिजाज है जायका बदलने का, यानी ये तबीयत बड़ी अनोखी है लोगों की। कहते हैं ये तो बात रोज सुनते हैं, कोई अनोखी बात ना सुने। इस चेहरे को तो रोज देखते हैं, कोई अनोखा चेहरा ना देखे। लेकिन दरवेश क्या कहते हैं? कहते हैं भावें सोने मिलन हजारा, आसान नहीं यार बटौना। ओ भाई ये मतलब सुनो तो सही, नहीं फलाना क्या कह रहा है। ओ भाई खुदा के बंदे, पहले तो अपनों की तो सुन ले, वो तो समझ ले, उस पर तो थोड़ा सा तू गौर कर ले। हम इस तरह उलझ जाते हैं और कसदन उलझाव पैदा करते हैं, उधर भी थोड़ा गए, उधर भी थोड़ा गए, इतनी भी थोड़ी सुनी, ठीक है। यहाँ तो आप फिर इतना वक्त रखते हो कि सबकी बात सुने और इतनी सलाहियत रखते हो कि उसको परख भी सकें, और आप अपनी ज़हनी सतह पे ला के फिर सही को सही कहने की ताकत रखते हो, गलत को गलत कहने की और जानने की सलाहियत रखते हो, तो आप ये काम करें। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर तो आप असर कबूल करेंगे, फिर तो मामलात और तरह के हो जाएंगे। इसलिए कोशिश करें कि सालिहीन की संगत। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा ख्याल है इस उन्वान पर इससे ज़्यादा कीमती बात नहीं हो सकती। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इंसान अपने दोस्तों के दीन पे होता है। ओए होए, इतनी बड़ी बात फरमाया, इंसान अपने दोस्तों के मजहब पर होता है। इसलिए सोच के बनाया करो कि यार किसे बना रहे हो, गौर कर लो। इसको दोस्ती को, यराने को, उठने बैठने को मामूली सा काम ना समझना, आने जाने को, सफर करने को मामूली सा काम ना जानना। बंदा अपने दोस्तों के मजहब पे होता है। इसके मुंह में जुबान अपनी होती है। अक्सर लोग ऐसे होते हैं उनके मुंहों में जुबान अपनी होती है, लफ्ज अपने नहीं होते, जुमले किसी और के बोल रहे होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो सारा असर कबूल कर चुके हैं कि जो उन्हें या तो राह हक पे ले गया है, और अगर जिसका वो असर ले रहे थे बंदा गलत था तो वो उन्हें गलत तुर्क पे ले गया है। एक बात ख्वाजा हसन बसरी की, अल्लाह अकबर, सही सही लोग चल रहे होते हैं, किसी दरवेश के अकीदतमंद होते हैं, तरबियत पा रहे होते हैं, रास्ता सही चल रहा होता है, लेकिन वो मतलब फटाफट एक कोई शख्स बीच में घुसता है और आगे कहता हो नहीं नहीं मैं तुझे बताता हूँ मामला तो कुछ और है। वो बिल्कुल सड़क पे सही चल रहे हैं। अब इन्होंने गलती क्या की? इन्होंने हर चमकने वाली चीज को सोना समझ लिया, इन्होंने हर उजली चीज को तैयब जान लिया। हजरत ख्वाजा हसन बसरी फरमाते हैं, बुरों की सोहबत में ना बैठना, बुरों की सोहबत तुझे अच्छों से बदगुमान कर देगी। वो तेरे ज़हन में अच्छों के बारे में। हजरत पीर चन्नन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आलम महार शरीफ वाले, हजरत पीर चन्नन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास ना एक नौजवान आया तो प्यार हो गया, वो बैठने लगा, तरीक़त सीखने लगा। वो लोग भी बड़े खालिस थे, उन्हें मुरीदों की सूरत में ताकत नहीं चाहिए होती थी, बल्कि उन्हें मुरीदों की सूरत में वो लोग चाहिए होते थे जो उनका पैगाम आगे पहुंचाएं, जो उनसे वो सीखें, जो वो सिखा के उन्हें दीनदार बनाना चाहते हैं। तो बच्चा बैठ गया, हजरत भी बड़ा ही प्यार करने लगे, उसे दीन समझाने लगे। तो उसके वालिद साहब पीछे से आए और आगे कहने लगे, पुत्र चल घर चलिए। कहने लगे, जी अब्बा जी और मैं तो नहीं जाना, मैं तो इत्थे ही रहना है। कहने लगा, पुत्र चल मैं बड़े पीर वेखे ने। तो बेटा बैठता था ना सोबत में, तो कुछ मीठी बातें और खूबसूरत जुमले उसे भी समझ में आ गए थे। कहने लगा, अब्बा जी तुसां ते बड़े वेखे ने, तुहानू नहीं ना किसे वेख्या। ये तेरी नज़र का कमाल है कि मेरी जिंदगी का सवाल है, तुझे नहीं ना किसी ने देखा।
مجھے تو دیکھ لیا, میری مجبوری ہے کہ میں کسی کی نظر میں آ گیا, اور نظر کی جولانیاں نہ پوچھو. نظر تو وہ ظالم نظر ہے, اٹھے تو بجلی پناہ مانگے اور گرے تو خانہ خراب کر دے. اس لیے میں تو نظر میں آ گیا ہوں, مجھے بتائیں میں کدھر جاؤں, میرا معاملہ اور طرح کا ہو گیا. تو عزیز دوست, آپ یہ دیکھیں کہ آپ کسی صالح بندے کی صحبت میں جا رہے ہیں اور یکدم ایک شخص آیا ہے, اس نے آ کے سارا معاملہ روک دیا. بروں کی صحبت اچھوں سے بدگمانی پیدا کر دی. آپ کے دوستوں کا ٹھیک ہونا بڑا ضروری ہے, ہلکا احباب کا درست ہونا بڑا ضروری. آپ نے تھوڑا سا بھی جس کے ساتھ سفر کرنا ہے نا, اس بندے کا بھی ٹھیک ہونا بڑا ضروری ہے. ورنہ انسانی ذہن میں بعض لوگ ایسے سوالات چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ سوالات نہیں ہوتے, وہ وسوسے ہوتے ہیں. وہ تو ایک جملہ کہہ کے گزر گیا, اور انسان ہے کہ وہ لڑتا رہا, جدوجہد کرتا رہا. مجھے بڑی اچھی طرح بات یاد ہے, میں اپنے احباب میں سے سمجھ لیں یا بہن بھائیوں میں سے نہ کسی کے ساتھ کو تھوڑا بہت خیر کا کام کرتا تھا اپنی توفیق کے مطابق. تو ایک دن میں دوبارہ سے اسی سلسلے میں اپنی خدمت کے لیے حاضر ہوا تھا. تو میں واپس لوٹا تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے, کنا گزر تو سائیں پار چانا ہے, دیکھ رہے ہیں سالوں گزر گئے. میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں. تو واقعی میرا ذہن الجھنے لگ گیا. واپس آنے تک میں نے کہا یار یہ کب تک, یعنی کہ تو ہر روز کوئی نہ کوئی بات سنا دیتے ہیں کہ فلانی بھی مجبوری ہے, فلانی بھی, کب تک یہ کرنا ہے. میرا ذہن خاصا الجھ گیا اور میں بڑی عجیب سی کیفیت میں چلا گیا. میں اسی پریشانی کے عالم میں تھا کہ میں نے طبقات امام شورانی کھولا. ویسے ہی بائی دا وے تو سامنے ایک بزرگ کا قول آ گیا. وہ کہنے لگے یاد رکھنا, بندے بندوں کے محتاج نہیں, بندے رب کے محتاج ہیں. اور اگر کوئی بندہ کسی کا بھلا کرتا ہے نا تو بس اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے, باقی دے اللہ ہی راہ ہے. بندے بندوں کے محتاج. اگر کوئی بندہ کسی کو کچھ دیتا بھی ہے تو وہ اللہ کی دی ہوئی ڈیوٹی سر انجام دیتا ہے. بندے او ہو میرا تو رو رو کے برا حال ہو. اور میں نے کہا تو کیا سوچنے لگ گیا تھا, تو خوش ہے, میں مسکین پرانا خادم کسے در ملی نہ ٹوئی, واصف یار نے نظر جو کیتی تے واصف ہی ہوئی. وہ پتہ سارا ہے نا سردار نو کیتیاں دا, اے دا پردہ چپایا ہی چلو پلا ہو سی. الجھے نہیں, لوگ الجھا دیں گے آپ کو, چھوٹی سی بات کریں گے آپ الجھ نہیں, آپ کہیں گے اوہ میری وجہ سے چل رہا, تیری وجہ سے کچھ بھی نہیں چل رہا, کچھ بھی نہیں تیری وجہ سے چل رہا. بڑے بڑے تھے جو قبروں میں لیٹ گئے, ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے, اور زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. کہاں میرے بھائی کسی کی وجہ سے نہیں, یہ نظام میرے رب کا ہے اور میرے مالک کی قدرت سے چل رہا ہے, یہ نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ کرم سے چل رہا ہے. اس لیے الجھے نہیں. آپ کو لوگ الجھائیں گے, کہیں گے کب تک جی آپ تو فلانا تو بس ایسے ہوگا. نہ الجھے نہیں, کبھی نہیں الجھے. سنیں, ہمارے ارد گرد کے حلقہ احباب کا ٹھیک ہونا اتنا ضروری ہے, اتنا ضروری ہے کہ داتا گنج بخش علی اجوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں ایک شخص طواف کعبہ کر رہا تھا. بڑے سارے لوگ کہہ دیتے ہیں دعا میں یاد رکھنا, دعا میں یاد رکھنا. تو وہاں نا اپنی طلب اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ بندہ مطلب خزانے کے سامنے کھڑا ہے تو وہ کہتا ہے یہ بھی اپنے لیے لے لوں, یہ بھی اپنے لیے لے لوں, یہ بھی اپنے لیے لے لوں. ہوتے ہیں کچھ لوگ جن کو مطلب جو نظروں سے ہٹتے نہیں, تو بندہ ان کے لیے دعا کرتا ہی رہتا ہے, لیکن زیادہ نہیں. میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں, کم لوگ ہوتے ہیں. آج ہم جاتے ہیں بڑا مشکل سے سفر کر کے حرم شریف میں, لیکن بڑی آسانیاں, جہاز کا سفر ہے, بہت ساری آسانیاں. تو ایک بندہ 6 ماہ سال پیدل اس نے سفر کیا اور حرم شریف پہنچا, وہاں اس نے دعائیں مانگنی. اب اسے کوئی اور یاد آتا ہے, وہ تو بھائی خرچ ہو گیا, اس کا تو وجود تھکن سے چور ہو گیا. لیکن داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس شخص کا حال یہ تھا کہ وہ حج کرنے گیا, جتنی بار بھی دیکھا نا کعبے کا طواف کر رہا ہے, غلاف پکڑا ہے, اور کیا پتہ کیا آ رہا ہے, یا اللہ میرے دوستوں کو ٹھیک کر دے, یا اللہ میرے دوستوں کی اصلاح کر دے, یا اللہ میرے دوستوں پہ فضل فرما دے, یا اللہ جو میرے ارد گرد رہنے والے ہیں انہیں اپنا قرب دے دے, ان کا رستہ آسان کر دے. وہ کہتے ہیں ایک درویش سے نہ ہی رہا گیا, اس نے کہا خدا کے بندے کچھ اپنے لیے بھی مانگ, جتنی دفعہ تجھے دیکھا ہے تو کہتا ہے یا اللہ میرے دوست ٹھیک کر دے, میرے دوست ٹھیک کر دے. وہ کہنے لگا تمہیں پتہ ہی نہیں, یہ بھی میں اپنے لیے ہی مانگ رہا ہوں. اس نے کہا اپنے لیے کس طرح مانگ رہا ہے؟ کہنے لگا وہ ٹھیک رہیں گے نا تو پھر میں بھی ٹھیک ہی رہوں گا. جب چاروں جانب سے مشورہ ہی خیر کا ملے گا تو میں کیسے بگڑوں گا؟ جب وہ سارے مجھے اچھی رائے دیں گے اور اچھی طرف ہی قائل کریں گے تو کیسے کام خراب ہوگا؟ تو میں بالواسطہ اپنے لیے ہی اللہ سے سوال کر رہا ہوں کہ یا اللہ انہیں سوار دے تاکہ میرا بھی فائدہ ہو جائے.
اپنے حلقہ اثر میں ایک تو خود اچھی بات کریں، بری نہ کریں، اور دوسرا نہ کوشش کریں کہ ایسے لوگوں کے پاس جا کے بیٹھیں. اور جا کے بیٹھنے کے لیے بھی نا انسان کا پہلے ارادہ، پہلے نیت. ہم جب کسی جگہ جاتے بھی ہیں تو ہماری نظریں اتنی طائرانہ پہلے پڑتی ہیں، اتنی تنقید کرتے ہیں. پہلے ہم نے اپنے ذہن میں جو خاکہ بنایا ہوتا ہے نا کسی کا، پہلے اس میں اسے تولتے ہیں. پہلے ہم پوری طرح نچوڑ کے دیکھتے ہیں کہ کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی غلط ہے. اس ذائچے میں اگر کوئی پھر بھی پورا اتر آئے، پھر بھی اس کی کہی ہوئی باتوں کو اس ذوق سے قبول نہیں کرتے. جب آپ کا سیکھنے کا مزاج ہے تو پھر تو ہمیں کہا گیا کہ یہ علم، یہ معرفت، یہ تو مومن کی گمشدہ میراث ہے، مومن کی ہے، اس سے گم ہو گئی ہے. جہاں سے ملے وہاں سے حاصل کرو. خیر کی بات آپ ذہن بنائیں، اچھا گمان کریں کہ یار میں نے سیکھنا ہے، تو آپ طالب علم سے بھی سیکھ لیں گے، چھوٹے بچے سے بھی سیکھ لیں گے. اگر آپ کا ذہن ہے اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر میرے بھائی اینک کی اتنی تگڑی ہے، اتنی سخت ہے کہ اس کے شیشوں پر کوئی پورا اتر سکتا ہی نہیں، تو پھر کس طرح سیکھیں گے آپ؟ حضرت ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک درویش تھے، حضرت ابو ہاشم ان کا نام تھا. کہتے ہیں بڑی مجبوری تھی، مجھے کہیں جانا تھا تو کشتی نہیں مل رہی تھی. اچانک ایک کشتی گزرنے لگی تو میں بھی سوار ہونے لگا. تو ملاح نے مجھ سے کہا کہ یہ ایک صاحب بیٹھے ہیں، بڑے امیر ہیں، ساتھ ان کی کنیز ہے، انہوں نے مجھ سے بک کر لی ہے ساری کی ساری. کی عقیدہ سی سالم کرا لیا ٹانگا، وہ ساری کی ساری بک کر لی ہے، تو میں تو کسی کو نہیں بٹھا سکتا. تو وہ جو صاحب بیٹھے تھے بڑے سیٹھ آدمی تھے، کہنے لگے میاں آپ کسی اور کشتی میں. وہ جو ان کی کنیز تھی نا، وہ کہنے لگی چہرے سے کوئی نیک آدمی لگتا ہے. چلو اتنی سواریوں کی جگہ ہے، کسی کونے خدرے میں بیٹھ جائے گا، ہمارا کیا جائے گا. کہا اچھا چلو آ جاؤ. اتنے میں کونے میں بیٹھ گیا. تھوڑا رستہ آگے گیا، انہوں نے کھانے کا سامان نکالا، مجھے بھی کھلایا. لیکن کھاتے کھاتے میری نظر پڑی تو اس میں تو شراب کے برتن بھی تھے معاذ اللہ. پھر اس شخص نے کھانا کھانے کے بعد اس کنیز سے کہا کہ مجھے معاذ اللہ گانا سناؤ. وہ گانے گانے لگی. یہ میری طرف متوجہ ہونے لگا، مجھے کہنے لگا سنو. میں نے کہا میں یہ نہیں سنتا. پھر میری طرف شراب بڑھائی، میں نے کہا میں نہیں پیتا. تو کہنے لگا تو کیا سنتا ہے، تو کیا سنتا ہے. تو کہنے لگے میں سناؤں کیا سنتا ہوں. کہا سنائیے. فرماتے میں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا. کچھ لوگ، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی دور گزر گئی ہے مسجد سے. انہیں کو بندہ چاہیے جو تھوڑا سا جا کے پیغام حق سنائے. یعنی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دین میٹھا کتنا ہے، حسین کتنا ہے، قرآن میں چاشنی کتنی ہے، سرکار کی تعریف کا، نعت خوانی کا رنگ کتنا شاندار ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ جسے رب رسول کے رنگوں کی خوشبو کا پتہ چل گیا نا، پھر دنیا کا کوئی اور رنگ اسے اپنی طرف مائل کر ہی نہیں سکتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کچھ لوگوں نے سونگا نہیں ہے، آئے نہیں ہیں، قریب نہیں آئے. تو شیخ ابو ہاشم کہتے ہیں مجھے کہنے لگا سناؤ نا. امیر آدمی تھا، کبھی اس طرف گیا ہی نہیں تھا. ڈھیروں لوگ ہیں جو نہیں مسجد جاتے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں دولت کی ہرس نے اتنا عجیب الجھا دیا کہ قبروں تک پہنچ گئے تم. بہت سارے لوگ ہیں قبر میں چلے جاتے ہیں، مسجد میں نہیں آتے. تو کہتے ہیں میں نے اسے چند آیتیں سنائیں، اس کی تو کیفیت ہی بدل گئی. کہنے لگا مولانا زندگی بڑی گناہوں میں گزری ہے، اب توبہ کر لوں تو مالک معاف کر دے گا. کارنامے خطرناک ہیں، پیچھے رجسٹر کالا سیاہ، معافی ہو جائے گی. دولت بڑی تھی تو پھر ہم نے بھی شراب کباب شباب میں اڑا دی ساری، معاف کر دے گا. تو کہتے ہیں میں نے کہا ہو بندے کے آنے کی دیر ہے، اس کی رحمت تو فوراً ہی قبول کر لیتی ہے. ویسے بھی عدل کریں تے تھر تھر کمبڑ، اونچیاں شانہ والے تجھے فضل کریں تے پھر تے بخشے جامن میرے جے منہ کالے. کہتے اس نے اس کنیز کو آزاد کیا، دولت اللہ کی راہ میں خیرات کی، 40 سال میرے ساتھ رہا. پھر میں نے اس کی زبان سے سوائے خیر کے جملہ نہیں سنا. ایک کی بات کرتا تھا، کہتا تھا شیخ کاش آپ مجھے تھوڑا پہلے مل جاتے، زندگی سے یہ گلہ ہے کہ تو ذرا دیر سے ملا ہے. پہلے مل جاتے نا تو شاید میری زندگی کچھ اور دن بن جاتے، تھوڑی دیر اللہ والے کی صحبت. آپ فرماتے ہیں پھر وہ 40 سال کے بعد میرے سامنے انتقال ہوا، میں نے ہی دفن کیا، میں نے ہی قبر میں اتارا، جنازے کا اہتمام بھی میں نے ہی کیا. میرا یار تھا، دل لگ گیا تھا، پیار ہو گیا، میں پریشان رہتا. ایک دن خواب میں مل کے مجھے کہنے لگا فکر نہ کر، میں نے اپنے رب کو بڑا ہی مہربان پایا ہے، میں نے اسے بڑا کریم پایا ہے، معاف کرنے والا پایا ہے، درگزر کرنے والا پایا ہے. اس نے فضل فرما دیا، میرے گناہوں پر اس کے عفو و درگزر کا قلم چل گیا ہے.
اور میرے حق میں جو فیصلہ آیا ہے وہ رحمت والا ہی آیا ہے، فضل والا ہی فیصلہ آیا ہے۔ عزیز دوستو، تھوڑی دیر کسی نیک آدمی کی صحبت، ایک تو یہ ہے کہ وہ صحبت تقوی کی طرف مائل کرے گی، تو برے آدمی کی صحبت نا آپ کی طبیعت میں ہجان پیدا کرے گی۔ ہجان، وہ لوگ ہی ہوتے ہیں جو مل کے کہتے ہیں چھوڑ ساری دنیا داری ہے، پیسے ہوں تو سارے ٹھیک ہیں۔ یہ لوگ ہی ہیں جو یہ سبق بھی پڑھاتے ہیں۔ وہ لوگ ہی ہیں وہ کہتے ہیں چھوڑ یار، کون سے درویش، کون سے مولوی، کون سے دیندار، سب اسی طرح کے یہ لوگ ہی ہیں جو کہتے ہیں چھوڑو میاں تم کس چکر میں پڑ گئے، ابھی تو اتنی عمر پڑی ہے۔ یہ سب چیزیں ہیں۔ ہمارے صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ بڑے بڑے گھروں کے مہمان نہ بننا، ورنہ بڑے بڑے اونچے اونچے مکان تمہارا بھی دل چاہے گا کبھی میرا بھی اس طرح کا گھر ہو جائے نا۔ بڑے بڑے اونچے اونچے منصبدار لوگوں کے پاس نہ جانا، ورنہ تمہارا خیال بڑھے گا۔ دعوت کے لیے جانا، پیغام حق کے لیے جانا، وہ معاملہ ایک الگ ہے، لیکن اس شوق سے جانا کہ یہ بڑا آدمی ہے، فرمایا تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ تمہارا دل کہے گا کہ تو اتنے بڑے گھر میں کیوں نہیں رہ سکتا۔ اور پھر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بڑے بڑے خیر والے لوگ تھے لیکن صحبت بری مل گئی، لوگ نہیں ٹھیک مل سکے، مشیر نہیں ٹھیک مل سکے، معاملین نہیں ٹھیک مل سکے، رستے میں رہ گئے۔ صحیح بخاری میں ایک بادشاہ کا واقعہ ہے، بادشاہ کا۔ میں نے جب اسے پڑھا تو میں حیران ہی رہ گیا کہ یہ جو مشیر وزیر ہوتے ہیں یہاں تک لے جاتے ہیں بندے کو۔ ہمارے ایک وزیر صاحب نے تھوڑے دن پہلے کہا ہے بیچارے نا خبروں میں رہنے کے لیے اس طرح کی شرارتیں کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ملک کا نظام تو چلتا نہیں، ابھی وہ چاہتے ہیں کچھ لوگوں کو ادھر الجھا دو تاکہ وہ اصل سے ان کی توجہ ہٹ جائے۔ انہوں نے کہا جی قائد اعظم اسلامی ملک نہیں بنانا چاہتے، وہ کون سا بنانا چاہتے تھے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آپ کے جواب میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ جو پاکستان بنانے والے تھے نا وہ آپ کی طرح کے لوگ نہیں بنانا چاہتے تھے، آپ کی طرح کے لوگوں کے حوالے نہیں کرنا چاہتے۔ ہمارے لیڈروں کا یہ حال ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو مشیر بنا لیتے ہیں، وزیر بنا لیتے ہیں۔ یہ کتنی رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، کتنی تباہی کرتے ہیں۔ دیکھیے بخاری میں موجود ہے، ہرقل بادشاہ نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے ان کو بلا کے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں ساری باتیں پوچھی، ایک ایک بات اس نے حضور کے بارے میں پوچھی، اور آخر میں یہ بھی پوچھا کہ کیا انہوں نے معاذ اللہ کبھی جھوٹ بولا ہے؟ ابو سفیان کہنے لگے نہیں، قربان جاؤں میری مخالفت اپنی جگہ پہ، لیکن وہ میرے سامنے پیدا ہوئے ہیں، 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا ہے، ان کی گود میں بیٹیاں کھیلتے میں نے دیکھی ہیں، ان کے مقدس بال میرے سامنے سفید ہوئے ہیں، محبوب نے جب بھی بولا حق اور سچی بولا ہے۔ اس کی نا طبیعت میں دین اتر گیا بادشاہ کی۔ اس نے اس کے جواب میں بڑا خوبصورت جملہ کہا، کہنے لگا جس نے بندوں سے کبھی جھوٹ نہیں بولا وہ یہ جھوٹ کیوں بولیں گے کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا۔ اس کی طبیعت تسلیم کر گئی کہ نبی پاک علیہ السلام سچے اور آخری نبی ہیں، اور اس نے اظہار بھی کیا، کہنے لگا مجھے یہ تو امید تھی کہ اللہ کے آخری محبوب علیہ السلام اپنی شانوں، عظمتوں، رفعتوں، بلندیوں سمیت تشریف لانے والے ہیں، پر یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اہل عرب میں سے آئیں گے۔ اس نے کہا میں جلدی سے حاضر ہو کے نا حضور کی اطاعت قبول کرتا ہوں۔ لیکن بادشاہ تھا نا، بڑا آدمی جو ہوتا ہے نا وہ اپنے ماحول کو ذرا تھوڑا ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہے، تو بادشاہ نے بھی نا اپنے جتنے اس کے وزیر مشیر تھے ان کو بلایا اور اپنے محل میں دعوت دی۔ ذرا انداز دیکھیے گا، اور خود بالا خانے کے اوپر چڑھ گیا، دروازے بند کر لیے، اور اوپر چڑھ کے نا انہیں بالا خانے سے جھانک کے کہنے لگا تمہیں بھی پتہ چل گیا، مجھے بھی پتہ چل گیا اللہ کے آخری رسول تشریف لے آئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب میرا خیال ہے کہ ہماری اور تمہاری بہتری اور بقا اسی میں ہے کہ ہم بیٹھے نہ رہیں، جلدی سے جا کے محبوب پاک کے دامن کو تھام لیں، حضور کی فرما برداری قبول کر لیں۔ جب بادشاہ نے یہ بات کی تو وہ جو وزیر تھے، مشیر تھے، ان کی حالت اتنی خطرناک ہو گئی کہ وہ تو دروازوں کی طرف دوڑے کہ کھولیں گے اور نوچ لیں گے بادشاہ کو، یہ کیا کہہ رہا ہے معاذ اللہ۔ اس قدر زیادہ ان لوگوں نے اظہار کیا استغفر اللہ معاذ اللہ دین سے دوری کا۔ جب بادشاہ نے یہ کیفیت دیکھی نا، اوہو، بندے دیکھ کے رب رسول سے دور رہ گیا، کہنے لگا نہیں نہیں بھائی نہیں، میں تو صرف تمہیں آزما ہی رہا تھا کہ تم اپنے دین کے ساتھ کتنے پختہ ہو، ہم نہیں کہیں بھی جا رہے، ہم یہیں رہیں گے، یہی ہمارا دین رہے گا۔ ان وزیروں نے، مشیروں نے، دوستوں نے، قریبی لوگوں نے رسول اللہ کی غلامی میں نہیں آنے دیا۔
اتنا برا اثر کرتے ہیں یہ مشیر وزیر، اتنا خوفناک حال کر دیتے ہیں انسان کا قریب رہنے والے لوگ کہ سامنے کرم کا دریا بہہ رہا تھا، لیکن اس کی بدقسمتی دیکھو، وہ دور اس لیے رہ گیا کہ اس کے دوست ٹھیک نہیں تھے، مشورہ دینے والے ٹھیک نہیں تھے، قریب رہنے والے ٹھیک نہیں، یہ دور رہ گیا اور نجاشی کلمہ پڑھ کے محبوب کا مسلمان ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرمایا کرتی تھی نجاشی وہ خوش قسمت مسلمان ہے کہ جب وہ دنیا سے گیا تو اس کی قبر سے بھی نور نکلا کرتا تھا۔ اس نے نہیں بادشاہ دیکھی، غلامی کی رسول کریم، اور اس نے اپنے مشیروں پر لوگ تو یہاں تک بری صحبت اثر کرے گی کہ وہ دین سے دور لے جائے گی۔ اور ایک تو ہے دین کے قریب آنا، یہ جو بات آخر میں کرنے لگا ہوں نا، یہ زیادہ توجہ طلب ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا میرا دل نہیں بدلتا، جو لوگ کہتے ہیں میری کیفیت نہیں بدلتی، ذوق نہیں آتا، تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ ذوق بھی کوئی خاص صحبت میسر آئے تو پھر ہی قائم رہتا ہے۔ وہ جو محبوب علیہ السلام نے فرمایا نا کہ اللہ کا بندہ وہ ہے جسے دیکھو تو رب یاد آ جائے۔ خاص لوگ ہوتے ہیں جن کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان کا دل اللہ سے جڑتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑتا ہے، دین پر عمل کرنے کو طبیعت چاہتی ہے۔ ایسے لوگوں کی صحبت کتنی مفید ہے وہ ہمیں اس حدیث سے عکس کرنا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مرکز وفا اور اس امت کے ادب اور عشق میں استاد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں حضور کی بارگاہ میں گئے، انداز کا اختیار کیا، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل کی تو کیفیات دو قسم کی ہیں حضور، جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں نا جنت اور دوزخ کا ذکر سنتے ہیں، ہمیں یوں لگتا ہے جنت اور دوزخ ہماری آنکھوں کے سامنے، دل کے اندر فوراً جذبات ابھر آتے ہیں کہ اب ہر خیر کا کام کرنا ہے، اب جنت ہی کی طرف مائل ہونا ہے، ہماری قلبی کیفیات، ہماری باطنی کیفیت بدل جاتی، نور نالا نور ہو جاتا ہے سارا کچھ۔ لیکن حضور جب ہم آپ کی بارگاہ سے اٹھ کے گھر جاتے ہیں، بال بچوں کے پاس جاتے ہیں، تو پھر وہ حال نہیں رہتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ تو محبوب نے کیا فرمایا؟ آپ یقین کریں جو اہل طریقت اور تصوف ہے نا، یہاں ان کی روحیں مچل جاتی ہیں۔ حضور فرمانے لگے حالت ایک طرح کی نہیں رہتی، ہاں اگر تمہاری وہی حالت رہے جو تمہاری میرے پاس ہوتی ہے، اگر کیفیت باطنیہ وہی رہے جو میری بارگاہ میں ہوتی ہے، تو فرمایا تم بستروں میں موجود ہو اور فرشتے آ کے تم سے سلام کریں، تم ابھی رستوں میں ہو اور فرشتے تم سے ملاقات کریں، اگر تمہاری کیفیت وہ بن جائے جو یہاں ہوتی ہے، اگر تم اسی پر جم جاؤ وہی حالت ہو جائے، تو پھر تو فرشتے گویا آئیں تمہاری زیارت کے لیے، تمہاری ملاقات کے لیے فرشتے آئیں۔ اگر کیفیات بدل جائیں کسی اللہ کے بندے کی بارگاہ میں بیٹھ کر، تو پھر اس کیفیت کو برقرار رکھنے کی کوشش کی جائے، اگرچہ حضور نے فرما دیا کہ کیفیات ایک جیسی نہیں رہتی، اور چلو میرے بھائی تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح، جتنی صحبت میسر آئے، شاید اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 60 سال سے زیادہ تھی، تو کسی نے پوچھا حضور کتنی عمر ہے؟ فرمایا عمر ہے 3 سال۔ حضرت آپ تو علم، عمل، روحانیت، معرفت کے شاہ سوار ہیں، تو ساری داڑھی سے فیض، اور آپ کہہ رہے ہیں 3 سال۔ فرمانے لگے عمر وہی 3 سال ہے جو امام جعفر صادق کی خدمت میں گزر گئی، وہ کیفیات جو ان کی بارگاہ میں رہتی تھی، وہ انداز جو ان کی بارگاہ میں رہتا تھا، جو ان کے پاس ہوتا تھا، وہ پھر کہیں اور میسر ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی، اور مرد نظر کرے جس ویلے، اوئے ہوئے مرد نظر کرے جس ویلے، مرد نظر کرے جس ویلے، پھر مشکل رہے نہ کائی۔ وہ جو کیفیات ہے نا اس وقت کی، جب کوئی رب کا بندہ ملے اور انسان اس کی صحبت میں بیٹھ کے اپنے رب کو یاد کرے، رسول کریم کی محبت میں مچلے، تو پھر وہ لمحے اتنے قیمتی ہیں کہ وہ زندگی سنوارنے کے لیے کافی ہو سکتے ہیں۔ اللہ کریم اچھی صحبت نصیب فرمائے۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔